اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 25 ربیع الاول پیر کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج پیسوں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی۔ آپ جس پیسے کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، محتاجیاں برداشت کرتے ہیں، آج ایسی قرآنی صورت کا، ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آج 25 ربیع الاول پیر کے دن آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور صرف ایک ہی دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ کرنے سے دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، کیونکہ آپ جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں، پھر دنیا کی کامیابیاں آپ کے پیچھے ہوتی ہیں اور آپ آگے آگے ہوتے ہیں۔ آج اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، کیونکہ اس قرآنی آیت کی اتنی فضیلت ہے، اس میں اتنی برکت ہے کہ اس مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں جب بھی کوئی بندہ یہ آیت پڑھتا ہے، وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے تو آج 25 ربیع الاول پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت ایک بار اس قرآنی آیت کو پڑھیں۔ اللہ کریم اتنا نوازیں گے کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آج ہر گھر کی جو مصیبتیں ہیں پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ہی ختم ہو رہی ہیں، ہر گھر کی لڑائی پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ آج اس ایک آیت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف سے رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا مقناطیس بن جاتا ہے، ہر شے خود آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کی مزید طاقت اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں تو اس وظیفے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے گا تمام وظیفے ہی برکت اور عصمت والے ہیں، قبولیت والے ہیں، لیکن ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، اللہ اپنے محبوب کی آمد کی خوشیاں بانٹ رہا ہے، تو رحمتیں بانٹ رہا ہے، برکتیں بانٹ رہا ہے، اور اس نے دولت کے دروازے کھول رکھے ہیں، تو آپ پھر کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ آپ بھی اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بے اولاد ہو تو اولاد کی خوشخبری ملتی ہے، جن کے گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو گھر سے نوازتا ہے۔ ایسے میرے بھائی بہن جو مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور قرض ایک ایسی دلدل ہے کہ جب انسان پر قرض چڑھ جاتا ہے تو اترنے کا نام نہیں لیتا اور بندہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، کروڑوں کا قرض انشاءاللہ وہ بھی اتر جائے گا۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ کی تمام جعلی پیروں فقیروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف آپ نے اپنے گھر کے کسی کونے میں خاموشی اور تنہائی کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے تاحیات آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، ہر جگہ سے پیسے ہی پیسہ ملتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں میں رزق اور برکت چاہتے ہیں تو آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں ان برکتوں کو لوٹنا ہے۔ ربیع الاول کے ان خاص دنوں کی قبولیت کی گھڑیوں میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ آپ اس کریم رب سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں۔ آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر جتنا مضبوط ہوگا، جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا، اتنی ہی جلدی اللہ آپ پر رحمتوں برکتوں کی بارش برسائے گا، اتنی ہی جلدی آپ کے گھر کے حالات بدلے گا، آپ کی من چاہی مرادوں کو پورا کرے گا۔ آپ اللہ سے چاہے ربن پسند کی نوکری مانگ لیں، بڑا گھر، گاڑی، شان و شوکت، آپ جو چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ضرور نوازیں گے۔ ناظرین، اب وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو اس بابرکت عمل کی طرف لیے چلتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور میں اس طرح کے اعمال اور وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہوں گی۔ جزاک اللہ۔
ناظرین، آپ نے دھیان اور توجہ کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی ثواب اور اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے وظیفے کا آغاز درود پاک پڑھ کر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کا نیت کرنا ہے، مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہوتا ہے، جس کو جو چاہیے نیت کر کے بیٹھے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آج آپ اللہ کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر ربیع الاول کے مہینے میں جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ اللہ اپنی محبوب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت کریں، بے روزگار ہیں، روزگار کی نیت کریں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کی نیت کریں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہابو ہے۔ آپ نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفات اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات۔ جیسے ہی آپ 25 ربیع الاول پیر کے دن اپنے مقصد کی نیت کر کے یا وہابو پڑھتے ہیں، آپ کے مقصد میں پہاڑ بھی کھڑا ہو تو راستے سے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں 11 بار یا وہابو پڑھنے سے انسان خود بخود اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے، پانی کے بہاؤ کی طرح اپنے مقصد کی طرف بہہ جاتا ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ طاقتور عمل، یہ طاقتور وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی ربی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو یا وہابو کو 11 بار منگتا بھکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھ لیں۔ اس مبارک کو اللہ سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ بادشاہ بن جائے گا۔ اللہ آپ نے یا وہابو 11 بار پڑھنا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی، دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، حکم الہی آ جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آپ کے ہر حال میں شامل ہو جاتی ہے۔ جس طرف قدم اٹھاتے ہیں کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر جس حاجت کی، جس پریشانی اور جس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی مکمل سمجھ آ جائے۔ اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کی مکمل سمجھ نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات، کوئی خاص نقطہ آپ سے چھوٹ جائے۔ آج 25 ربیع الاول پیر کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں اس عمل کو کیا جائے۔ آپ نے اس عمل کو کرتے وقت کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ وظیفہ آج بھی وہی ہے، تسبیحات آج بھی وہی ہیں، اعمال آج بھی وہی ہیں جو اللہ والوں نے، بڑے بڑے صوفیہ کرام نے پڑھے، اللہ کے ولیوں نے پڑھے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، لیکن وظیفے تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور آج والا وظیفہ یہ ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو زبانی آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں آتی تو اس آیت کی اسکرین شاٹ لے لیں۔ آپ نے اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ نے اس طرح سے اس کی تکرار کرنی ہے اور اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت سے اللہ رزق اور دولت کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ اس قرآنی آیت سے اللہ گھر سے پرانی غربت کا خاتمہ فرماتا ہے، بند کاروبار چل پڑتا ہے۔ آپ کے گھر سے نحوستوں، پریشانیوں، رشتوں کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کرتے ہیں، بندش نہیں ٹوٹتی، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، مسائل اور پریشانی وہی، تنگ دستی پھر وہی سب کچھ، لیکن آج کا جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں یہ آپ کو دولت کی بارش کر دے گا۔ بندشوں کا آخری حل ہے یہ قرآن آیت، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش کا جڑ سے خاتمہ کر دیتی ہے۔ آپ نے اس قرآن آیت کو پڑھنا ہے اور آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ برکتیں، رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس
اس قرآنی آیت کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، تمام ناکامیاں دور ہو گئی ہیں، میرے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے، پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آپ نے 33 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورت ناس کہا جاتا ہے۔ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جو لوگ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے، نظر بد تو پتھر کو پھاڑ دیتی ہے۔ آج چلتے چلاتے کاروبار بند ہوتے، راتوں رات غربت آ جاتی ہے، ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں بندش، ہر کام میں پریشانیاں نظر آتی ہیں، یہ نظر بد اور حسد کی بڑی وجہ ہے۔ آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن کا بس یہی ہتھیار چلتا ہے کہ وہ جادو جنات کرواتا ہے، آپ کا کاروبار بند کرواتا ہے، آپ کی صحت کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، اور یہ آپ کے قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں، دوست رشتہ دار ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، آپ کے یہ 3 اعمال مکمل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورت فلق اور سورت ناس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کی گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دیں گے، آپ کے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ عمل بہت ہی نایاب عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو خود بھی کیجیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور صدقہ کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناظرین، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔